چند دوست احباب اپنی کم علمی اور دین متین سے دوری کے باعث اس بات پر معترض ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو ملعون کیوں کہا جاتا ہے۔ میری نظر میں جو تمام امت مسلمہ کو رنڈیوں کی اولاد کہے اور اس کے علاوہ اپنی کتابوں میں انبیاء اکرام کی شان میں گستاخیاں اور تمام عالم اسلام کو ننگی گالیاں لکھتا ہو، اس بدذات کے لیے لفظ ملعون بھی نرم ہے۔ جو احباب اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو یہ باور کروانا عصر حاضر کی اشد ضرورت ہے کہ قادیانیت کیا ہے۔ قادیانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کا نام ہے۔ قادیانیت شافی محشر کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی اور قزاقی کا نام ہے۔ قادیانیت مسلمہ قذاب کے غلیظ اور پلید مشن کا نجس اور منحوس نام ہے۔ بقول علامہ اقبال کے قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ تاریخی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل دربار کے ایک جنرل کے پوتے مرزا غلام احمد نے قادیانی مذہب کی بنیاد رکھی۔ وہ فروری 1835 میں مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں قادیان میں پیدا ہوا۔ ان کا خاندان قادیان گاؤں کا مالک تھا۔ 1964 میں مرزا غلام احمد کو سیالکوٹ کی عدالت میں ملازمت مل گئی۔ وہاں وہ 4 سال تک رہا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد مرزا نے اسلامیات کے مطالعے کے لیے خود کو وقف کر دیا اور لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق مرزا غلام احمد نے ایک کتاب تحریر کی جو 4 جلدوں پر مشتمل تھی۔ بقول مرزا غلام احمد کے 1982 میں اس پر پہلی وحی نازل ہوئی جس میں اسے مامور من اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ لدھیانہ میں اس نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کریں۔ بعد ازاں 1990 میں اس کذاب پر انکشاف ہوا کہ وہ مہدی موعود اور مسیح موعود ہے۔ اس کے عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کی روح ان کے جسم میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ایک دوسرا مسیح پیدا ہونا تھا۔ ملعون مرزا غلام کے مطابق یہ چیز پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور اب وہی مسیح اور مسیح موعود ہے۔ چنانچہ مسیح کی حیثیت سے اس نے اعلان کیا کہ جہاد ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ وہ ایسے مہدی نہیں ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ تو ہوں کو لاتے۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ وحی اس پر مختلف زبانوں میں یعنی اردو، عربی، فارسی، انگریزی اور پنجابی میں نازل ہوئی۔ وحی کے نزول کا نظریہ مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس تھا۔ بلاخر مرزا کذاب نے 1901 میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس دعوے سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوا۔ 1904 میں اس نے خود کو کرشنا کہا جس کی وجہ سے ہندو بھی اس کے مخالف ہو گئے۔ مرزا کے خلاف مسلمانوں کی مخالفت اس درجہ بڑھ گئی کہ علماء کرام نے اسے کافر قرار دے دیا۔ تمام عالم اسلام سے اس ملعون کے خلاف کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے، لیکن قادیانی جماعت 1901 میں قائم ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد کی جھوٹی نبوت کے بعد اس دور کی ان گنت لا علاج بیماریوں نے مرزا غلام احمد کو آ گھیرا اور آخرکار 1908 میں مرتد، ملعون اور کذاب مرزا غلام احمد قادیانی جہنم واصل ہوا۔ یہاں یہ بتانا بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ جس وقت برصغیر کے عوام غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے، اس وقت مرزا غلام احمد کے دادا مرزا مرتضیٰ خان انگریزوں کی حمایت کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ انگریزوں کی حکومت خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور مسلمانوں کو لازمی طور پر اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ غلام احمد کے جھوٹے نبوت کے دعوے کی وجہ سے انگریزوں کو برصغیر میں اپنی حکومت مستحکم کرنے میں مدد ملی، لیکن آزادی کے حصول میں کامیابی اور پاکستان کے قیام نے قادیانی سازش کو ناکام بنا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد قادیانی عارضی بنیادوں پر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ان کو یقین تھا کہ ایک روز آئے گا جب وہ قادیان واپس ہو جائیں گے۔ ہجرت کے وقت خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود نے اعلان کیا تھا کہ قادیانی پاکستان میں جائیدادوں کے کلیم داخل نہیں کریں گے، لیکن احمدیہ ایسوسی ایشن ربوہ نے ہندوستان میں چھوڑی ہوئی جائیداد کے کلیم داخل کیے۔ بعد ازاں قادیانیوں کو سندھ میں وسیع و عریض اراضی ملی۔ 1947 میں پاکستان قائم ہوا تو اس کی کابینہ میں
سر ظفر اللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ سر ظفر اللہ نے پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی تبلیغی مراکز میں تبدیل کر دیا، نیز سفارت خانوں میں بے شمار قادیانیوں کو ملازمتوں سے نوازا۔ مسلمانوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، حتیٰ کہ یہ احتجاج 1953 میں ایک بڑی تحریک کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس تحریک کے دو ہی نعرے تھے: قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا جائے اور مرزا ظفر اللہ کو وزارت خارجہ سے برطرف کیا جائے۔ اس تحریک کو بذریعہ مارشل لا کچل دیا گیا۔ اس تحریک میں تقریباً 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ دو مقتدر علماء دین، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو بھی فوجی عدالت نے سزائے موت سنا دی۔